السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو مشاہدہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک بہن کا وہ روحانی تجربہ ہے جسے بیان کرتے ہوئے خود میری آنکھیں نم ہو گئی۔ ناظرین، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک صرف ان بہنوں کے تجربات شیئر کروں جو واقعی ان کے حقیقی زندگی میں شامل ہوئے، جو ان کے ساتھ پیش آئے، اور آپ تک سچ پہنچاؤں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کافی عرصے سے درود ابراہیمی پڑھتی تھی، اپنے مسئلوں کے لیے، اپنے کاموں کی آسانی کے لیے، کسی نہ کسی معاملے میں مدد کے لیے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل جیسے خالی ہو گیا ہے۔ پہلے جب درود پڑھتی تھی تو دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا تھا، ایک کیف، ایک نور، ایک لذت، لیکن اب کافی ہفتوں سے میں چاہ کر بھی وہ کیفیت محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ دل پڑھ رہا تھا، زبان پڑھ رہی تھی، مگر روح جیسے کہیں چھپ گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں اس کیفیت کے نہ بننے پر بہت پریشان رہتی تھی، بلکہ کئی راتیں ایسے گزری کہ میں جاگ کر روتی رہی کہ یا اللہ، کیا میرا دل مردہ ہو گیا ہے؟ کیا میرا ذکر قبول نہیں ہو رہا؟ میں کیوں وہی لطف نہیں پا رہی جو پہلے ملتا تھا؟ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے سوچا کہ شاید مجھے اپنی نیت بدلنی ہوگی، شاید درود پاک صرف مانگنے کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے جن پر درود بھیجنا خود اللہ کو پسند ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے فریاد کی کہ یا رب، میں چاہتی ہوں کہ جب میں درود پڑھوں تو دل پگھل جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، زبان پر حلاوت اتر آئے، تصور بنے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دل جھک جائے، مگر کیسے؟ میں بہت پریشان تھی۔ کہتی ہیں کہ اسی رات مجھے دل میں ایک خیال آیا، ایسا لگا جیسے دل پر الہام سا ہو گیا ہو کہ درود پاک شروع کرنے سے پہلے استغفار پڑھ لیا کرو تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کہتی ہے میں نے اگلے ہی دن فجر کے بعد بیٹھ کر آہستہ آہستہ اللہ سے معافی مانگنی شروع کی۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھا، پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھا، اور دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا، اور صرف ایک دعا کی، اے اللہ، جب میں درود پڑھوں تو مجھے حلاوت بھی عطا ہو، تصور بھی عطا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا احساس بھی عطا ہو۔ کہتی ہے کہ معمولی سے عمل تھا، چھوٹا سا، آسان سا، مگر اثر ایسا کہ میرے اپنے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کے بعد اپنا روٹین والا درود پاک پڑھنا شروع کیا تو میں حیران رہ گئی، میری زبان پر ایک نرمی آئی، دل میں ایک ٹوٹ کر پڑھنے کی کیفیت آئی، جیسے اندر سے کوئی بہتا ہوا نور نکل نکل کر زبان پر آ رہا ہو۔ کہتی ہیں کہ میں نے پہلی بار بعد از مدت یہ محسوس کیا کہ میں درود پاک نہیں پڑھ رہی بلکہ درود پاک مجھے پڑھا رہا ہے۔ میرا دل ہلکا ہو گیا، میری آنکھوں میں نمی آ گئی، اور میں اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا محسوس کرنے لگی۔ کہتی ہے کہ اس دن سے میں نے یہ معمول بنا لیا کہ درود پاک پڑھنے سے پہلے 11 بار استغفار اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر ہدیہ کرتی ہوں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نہ صرف میرا تصور بننا شروع ہو گیا بلکہ میری وہ دعائیں جو مہینوں سے رکی ہوئی تھی ایک ایک کر کے پوری ہونا شروع ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں جو بے برکتی تھی، جو ادھورے کام تھے، جو لڑائی جھگڑے تھے، جو بے سکونی تھی، سب ختم ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے پورے گھر پر رحمت کا غلاف تان دیا ہو۔ اور جب میں نے اپنی ماں کو یہی طریقہ بتایا تو ان کی برسوں پرانی مائگرین کی تکلیف بھی دم کر کے اور استغفار درود کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ بہن کہتی ہیں کہ میرا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب میں دعا کرتی تھی تو دل بھٹک جاتا تھا، تصور منتشر ہو جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں۔ اب جب میں ہاتھ اٹھاتی ہوں تو دعا سیدھی دل سے نکلتی ہے، زبان خود بہتی ہے، اور عجیب سا یقین دل میں اتر جاتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور دینے والا ہے۔ کہتی ہیں کہ اب تو میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میں چلتے پھرتے ہزاروں بار درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں، اور میری روح میں ایک عجیب سی ٹھنڈک آ گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات اس لیے شیئر کی کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں درود پڑھنے میں لطف نہیں آتا، کیفیت نہیں بنتی، دل حاضر نہیں ہوتا، دھیان بکھر جاتا ہے۔ تو بس ایک بار اس طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، پہلے 11 بار استغفار، پھر 11 بار درود ابراہیم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ، پھر دعا، اور پھر اپنا روٹین والا درود، اور پھر دیکھیں کیفیت کیسے بنتی ہے۔ اللہ کی قسم، نیت صاف ہو تو اللہ دل پلٹ کر رکھ دیتا ہے، اور درود پاک یہ تو وہ ذکر ہے جس میں کبھی محرومی ہی نہیں۔
وہ کہتی ہیں کہ میں اب لوگوں کو یہ بات دل سے کہتی ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ درود پاک آپ کے دل پر اثر کرے، آپ کو اندر سے بدل دے، آپ کی زبان سے نور بہنے لگے، تو اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، میری روح کو جگا دے، میرے اندر وہ سرور واپس دے دے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب نیت دل کی گہرائی سے ہوتی ہے تو اللہ اس میں اتنا نور بھر دیتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ تو پھر وہ بہن کہتی ہے کہ میں آج تک جتنا بھی ذکر کرتی رہی، جتنے بھی وظائف کیے، جتنی بھی دعائیں کی، مجھے کبھی اتنی جلدی قبولیت محسوس نہیں ہوئی جتنی اس طریقے سے درود پاک پڑھنے میں ہوئی۔ اور واقعی جس ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، جس محبت میں درود پاک شامل ہو جائے، وہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہ تجربہ میں نے اس لیے شیئر کیا کہ شاید کوئی دل ٹوٹا ہوا ہو، کوئی تصور نہ بننے پر پریشان ہو، کوئی کیفیت نہ ملنے سے دکھی ہو، وہ آج سے ہی یہ طریقہ اپنا لے اور دیکھے کہ درود ابراہیمی میں کیسا نور ہے، استغفار میں کیسی صفائی ہے، اور اس سب کو ہدیہ کرنے میں کیسی قبولیت چھپی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔